کیا گارنٹی دیتی ہے آپ کو کہ اوٹس خان یا آپ کو عامر خان آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کا پاکستان کی باکسنگ پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. اٹ اونلی مینس دیٹ لوگ زیادہ جوائن کریں گے کلبس. دیٹس لائک پریکٹیکلی دیٹس واٹ اٹ اونلی مینس، لوگ کلب جوائن کریں، بٹ دی ٹریننگ از اسٹل کریپ. گاڈ فادر آف MMA ان پاکستان. بہت سارے جو آپ فائٹرز دیکھتے ہیں، ملومی ٹو انیٹا ٹو احمد مشتبہ، ان کو یہ ٹرین کرتے ہیں. اپنے لیے ان کو اتنا انف ٹرین کر دوں کہ میں ان ساتھ اسپار کر سکوں، ریسل کر سکوں، اسٹرائک کر سکوں. ٹھیک ہے کمرشل لینس ہے obviously ہر چیز میں، لیکن آپ نے اس کی پیورٹی کو ٹوٹنے نہیں دیا. I'm probably like the guy who charges the most in the entire city or in the entire country, but میری جو ٹریننگ ہے you're not going to find that anywhere else in the country as well. So علومی، کامران اقبال, these guys were like some of my first students جن کو میں نے سکھانا شروع کیا تھا. Then came Ahmed Mujtaba. So all of these guys that I'm naming are like now, you know, quote unquote big shots. For our viewers, can you tell me her sort of story, because I think it's quite unbelievable. It is incredible. Anita کی story incredible اس طرح ہے کہ وہ she beat up boys for a living and she got beat up by boys. اور اس دوران تو خواتین میں وہ واحد بندی تھی جو MMA پراپرلی فل ٹائم ٹرین کری تھی. The only way we can sell martial arts, or why do they just always gimmick that thing in? لیول کی وجہ سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ it's a money game as well. پاکستان انڈیا کے ایلیمنٹ میں آئی بالز بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جوجتسو میں بھی MMA میں بھی بہت لیکنگ ہے MMA پاکستان کے اندر. If it's just about toughness, fine, we will like out tough some of those guys, but we need to like sort of stack it up. ہمارا جو گیم کا پیرامڈ ہے وہ اس وقت ویک ہے. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very, very interesting guest today, Ihtisham Kareem. He is the godfather of MMA in Pakistan. ان نے فائٹ فورٹرس بنائی تھی. بہت سارے جو آپ فائٹرز دیکھتے ہیں، فرام ملومی ٹو انیٹا ٹو احمد مشتبہ، ان کو یہ ٹرین کرتے ہیں. پہلی بات تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر. You're most welcome. اچھا سر، میں اسی سے شروع کرنا چاہتا ہوں. میں آف ایئر بھی ڈسکس کر رہے تھے. So I went to and trained with some of your جو آپ کے amateur fighters ایسا. اب یار ان لوگ، کسی نے پشاور موڑ میں دکان تھی وہ بیچا ہے، کسی نے کچھ اور کر رہا ہے. 3 سیشنز دن میں اپنے آپ کو جان مار رہے ہیں وہ لوگ. میں نے کبھی اس طرح کسی کو محنت نہیں کرتے ہوئے دیکھا. جب amateur ان کی فائٹس ہوتی ہیں پشاور میں، کوئی پیسہ بھی خاص ایز ان پرس تو ہے نہیں، رائٹ؟ فیوچر کا بھی کچھ کلیئرٹی ہے نہیں کہ اس سے ہوگا کیا. لیکن یہ لوگ مطلب اٹس اے فیملی، دے آر ولنگ ٹو ڈائی فار ایچ ادر، دے کیپ ڈوئنگ دس. کیا ہے، واٹ ڈو یو تھنک از دس سارٹ آف ریزن کہ سو مینی ینگ پیپل فرام آل سوشل کلاسز، مطلب وہاں پہ آپ کو امیر لوگ بھی نظر آئیں گے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگ بھی نظر آئیں گے، اینڈ دے آر ولنگ ٹو ڈیڈیکیٹ دیئر لائفز ٹو سم تھنگ جو پاکستان میں جس کا جتنا مجھے سمجھ آتا ہے اتنا اسکوپ ہی نہیں ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ شوق کا تو سب سے پہلے کوئی مول نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ مارشل آرٹس ہے ہی ایسی چیز دیٹ وین یو ڈو اٹ، ایسا تو زندگی کے ہر شعبے میں یہی ہے دیٹ یو ہیو ٹو ورک یور بیہائنڈ اینڈ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ یو ہیو ٹو گیو دا ایکسٹرا آورز ٹو لرن وٹ ایورز جو نیا نالج ہے اس فیلڈ کے اندر، اور آپ نے ایکسپیرینس گین کرنا ہوتا ہے. بٹ جب آپ اسپورٹس پرٹیکولرلی مارشل آرٹس کرتے تو اٹ ہٹس یو ہارڈر دین اینی تھنگ ایلس ان لائف. تو ایسے میں جو ہے آپ کو جو سب سے سیریس ترین کھلاڑی پوری دنیا میں جہاں پہ ملیں گے، پرٹیکولرلی پاکستان میں، کیونکہ پوری دنیا میں میرے خیال سے ہم لوگ اس لیول میں جو ہے نا دنیا کے لیول سے تھوڑا سا نیچے آپریٹ کرتے ہیں. لیکن البتہ مارشل آرٹس کے اندر جو کریز ہے، جو پیشن ہے، جو پروفیشنلزم ہے، جو ڈرائیو اور ڈیڈیکیشن ہے، وہ جو ہے نا ہم میچ کرتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ. سو جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو، بٹ ڈریمز کو کس طرح سے چیز کیا جاتا ہے اور اپنی ڈریمز کے اوپر، اپنی اسکلز کے اوپر کیسے بلیف رکھا جاتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک کمپٹی شو اور ہمارے ٹریننگ روم کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں. اینڈ ٹیل می اباؤٹ ہاؤ دس اسٹارٹڈ. مطلب آپ نے بہت سال پہلے دا میتھ گوز کہ آپ تھے کوچ، کوئی سلطان صاحب تھے، اور آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا، پتہ نہیں VCD دیکھی، DVD دیکھی، اور ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم نے یہ چیز پاکستان میں کرنی ہے. Who taught you? Where did you learn how to do this? How did you guys start? Tell us the story. So my friend and I, Sultan and I, he's a Taekwondo black belt. He did his black belt way before I did, way before I had any formal training in martial arts. But his specialty was just that Taekwondo. میرا جو ایکسپوجر تھا وہ تھوڑا سا مارشل آرٹس کی ٹریننگ کو تو نہیں، لیکن اس سے اسٹڈی اور ان چیزوں کو لے کے بہت زیادہ تھا. سو آئی نو اباؤٹ فری اسٹائل فائٹنگ بیک دین. He wanted me to get into Taekwondo. I used to think that was a girl's sport, so I just refused downright. I was like, میں خود ٹرین کروں گا, and I had perfect kicks, all of the stuff, all of the shebang, just by watching movies and whatever I could gather. So میرے اندر یہ کیڑا تھا کہ کوئی چیز دیکھ لی تو جب تک پریکٹس کر کے اس کو پرفیکٹ نہ کر لوں تب تک مجھے سکون نہیں آتا تھا.
So he wanted to open up a Taekwondo academy, and then I showed him some old clips online. اس ٹائم ڈیلی موشن پہ ابھی جو ہے نا چل رہا تھا آف دیز اولڈ اسکول فائٹنگ نیوز، لائک یہ پاکستان میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے نا. ٹولڈ ہم کریں گے یہ پاکستان میں. سو اینی وے وی اسٹارٹیڈ سم تھنگ، اور وہاں پہ وینچر اسٹارٹ کیا. سو بفور وی اوپنڈ اپ میں نے اپنی اسٹڈی شروع کر دی فارملی، بیکاز آئی واز لائک اوکے اف آئی ایم گونا ڈو دس آئی نیڈ ٹو اسٹارٹ اسٹڈینگ. So I started studying with jiu-jitsu, and then went to Muay Thai, and then went to wrestling and to judo. ایک کر کے ان کی طرف تھوڑا تھوڑا. بہت ہی مشکل تھا بیکاز مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس کی، کوئی میری سرپرستی کوئی نہیں تھی کہ مجھے کوئی سمجھائے کہ آپ نے کوئی چیز کیسے کرنی ہے. سمپل ویڈیو دیکھنی ہے، اس کو پریکٹس کرنا ہے، اور جب تک وہ پکی نہیں ہو جاتی. اٹ کوڈ ٹیک ویکس، سم ٹائمز اٹ وڈ ٹیک منتھس. دین آئی جوائن دا تائیکوانڈو اکیڈمی. یہاں پہ پاکستان آرمی کے کوئی بہت ہی اچھے کوچز تھے، انہوں نے کیمپ لگایا تھا. ان کے ساتھ میں نے علومی نے ہم نے ان کے ساتھ جوائن کیا. گاٹ آر بلیک بیلٹس دیر. اس کے بعد آئی ڈیڈ سم ٹریننگ ان کیوکشن، گاٹ آ سورٹ آف اے بلیک بیلٹ ان کیوکشن ایز ویل. تب تک جو پچھلی چیزیں پریکٹس کر رہے تھے وہ تمام چیزیں جو ہے نا دا مسل میموری اسٹارٹیڈ ٹو پک اپ، چیزیں بیٹھنا شروع ہو گئی تھیں. سو علومی اینڈ شہباز، کامران اقبال، دیز گائز ور لائک سم آف مائی فرسٹ اسٹوڈنٹس جن کو میں نے سکھانا شروع کیا تھا. فیضان خان، دین کیم احمد مجتبہ. سو آل آف دیز گائز آر نیمنگ آر لائک ناؤ کوٹ ان کوٹ بگ شاٹس ان دیئر اون رائٹ. کوئی ویٹرن ہے تو کوئی ابھی بھی کرنٹلی کھیل رہا ہے، تو کوئی جو ہے نا جمز مینیج کر رہے ہیں، جمز چلا رہے ہیں. سو بس وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ. انیشیلی دی آئیڈیا واز آئی وانٹڈ ٹو فائٹ بیکاز آئی ہیڈ نو آئیڈیا آف کوچنگ. لیکن اتنا مجھے آئیڈیا تھا کہ اوکے دیر از نو کوچنگ ہیئر، یا تو مجھے ملک سے اس کے لیے باہر جانا پڑے گا وچ واز ناٹ گونا ہیپن، یا تو پھر مجھے یہیں پہ اسٹارٹ کرنا پڑے گا. سو تو مائی لانگ ٹرم پلان واز دیٹ آئی ایم گونا ٹرین دیز گائز. اپنے لیے ان کو اتنا انف ٹرین کر دوں کہ میں ان ساتھ اسپار کر سکوں، ریسل کر سکوں، اسٹرائک کر سکوں، اور پھر اس کے بعد دین آئی واز گونا کنسیڈر کمپیٹنگ. بٹ وہ پھر بات کہیں کی کہیں رہ گئی بیکاز وین آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ آئی واز بلیسڈ تھرو اینڈ تھرو. 20-21 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے ود لائک دا بیسٹ آف دا بیسٹ پیپل. سو ان کی کمٹمنٹ ڈیڈیکیشن دیکھ کے پھر دین آئی سارٹ آف پٹ اسائڈ مائی ڈریم آف بیکمنگ اے فائٹر. آئی واز لائک آلرائٹ کوچنگ اٹ از، بیکاز آئی واز دا اونلی لائک پوائنٹ بٹوین یہاں کی عوام، پنڈی اسلام آباد کی عوام ورسز جو بھی MMA کا نالج ہے. اگر اس دوران مجھے کوئی بھی ایسا کوچ مل جاتا جو فار ایگزامپل مجھے اس دور میں جوجتسو میں ٹرین کرتا پرائمریلی، یا ریسلنگ میں ٹرین کرتا، باکسنگ میں صحیح طرح ٹرین کرتا، تو آئی ووڈ ہیو بین اے فائٹر. آئی ووڈ ہیو ہیڈ یو نو فیو فائٹس آن مائی ریکارڈ. بٹ آئی انفارچونیٹلی میرے پاس صرف 2 ہی ہیں. ہیو ون بوتھ آف دیم، وہ بھی پاکستان کا جو اس ٹائم انڈر گراؤنڈ سین ہوا کرتا تھا اس میں. بٹ سینگ ہاؤ مچ ایفرٹ ریکوائرز ٹو بی اے فائٹر، I was like alright now it's time to focus on these guys because میرے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اگنور ہو رہے تھے. So it was sort of like you know being an autodidact، اور اس کے بعد اچھی سی کمیونٹی اپنے گرد کریٹ کرنا، اس میں اچھا فلٹر لگانا. because I was serious about this stuff so much so that میں نے اپنی یونیورسٹی کے ساتھ اور اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد when I started my MPhil I was still doing this, and so much so that there came a point where I had to choose my education and my career as a social science guy in some sort of NGO, or it was going to be this. So ہم نے جو ہے نا کراٹے سکھانے کو پریفر کیا. اور میں کراٹے اور ٹائیکوانڈو پہ اس پہ آتا ہوں کہ آپ نے ابھی ایک ٹرم یوز کیا نا کہ گرل اسپورٹ. تو میں یہ کوچ شیرانوں کو بھی بتا رہا تھا، میں بچپن میں نا اسکول میں فروبیلز میں ادھر اسلام آباد میں پڑھتا تھا، تو ہمیں ٹائیکوانڈو سکھاتے تھے. اور جو ٹائیکوانڈو ہمیں ادھر سکھاتے تھے نا، ٹیکنیکلی آئی تھنک ادھر کوئی 500 روپے ہوتا تھا، 1000 روپے ہوتا تھا، آپ کو 2 اور بیلٹ مل جاتی تھی. وہ بلون کو کک مارنی ہوتی تھی، وہ پن سے پھاڑ دیتے تھے. ٹائل جو ہوتی تھی اس کو آپ یہ کرو. مجھے بچپن میں ایک میموری ہے کہ میں ٹائل کو مارنے سے پہلے وہ ٹوٹ رہی ہوتی تھی، اسنیپ کر دیتے، وہ کر کے اسنیپ ہو جاتی تھی. اور میں سوچ رہا ہوں یہ کیا، مطلب what I'm trying to understand نا is کہ what happens when money comes into something. ٹھیک ہے، ٹائیکوانڈو ایک مثال ہے اس چیز کا. وہ پھر میرے بچہ بلیک بیلٹ ہے، وہ مجھے 1500 روپے پکڑائے اور بن جائے بلیک بیلٹ. میرا بچہ اچھا، کیونکہ وہاں پہ پھر اٹ بیکمز کمرشلائزڈ. میں جس چیز سے فیسینیٹ ہوں جو آپ لوگوں نے اچیو کر پائے ہیں، اس کے آپ نے اس میں ٹھیک ہے کمرشل لینس ہے obviously ہر چیز میں، لیکن آپ نے اس کی پیورٹی کو ٹوٹنے نہیں دیا، جو شاید اس کی وجہ ہے فار یو آلسو تھنکنگ کہ ٹائیکوانڈو از اے گرل اسپورٹ اور واٹ ایور. بیکاز جہاں ایک چیز سارٹ آف کمرشل ہو جاتی ہے، وہاں جب پیسہ آ جاتا ہے، آپ کوئی بھی اسپورٹ دیکھ لیں، تو دین منی اسٹارٹس ٹو ٹاک اینڈ ایوری تھنگ بیکمز یو نو کمرشلائزڈ. تو آپ نے یہ چیز کیسے روکی کہ ٹائیکوانڈو کی طرح نہ بنے، یا اس زمانے کی ٹائیکوانڈو کی طرح نہ بنے کہ ہر بچہ جس کے امی ابو امیر ہیں وہ آپ کو پیسے دے رہا ہو تو وہ اس کے بلیک بیلٹ بن جائے؟ ہاؤ ڈڈ یو گیٹ دا فائٹ فورٹرس ٹو اسٹے لائک ٹرو ٹو the concept of fighting? So before I answer that,
تائیکوانڈو کے, تاکہ کہیں آپ کے ویورز اس کو غلط نہ سمجھے کہ میرا ویو تائیکوانڈو کے بارے میں ابھی بھی یہی ہے. اٹ واز دیٹ, وہ دور جاہلیت میں میرا وہ اوپینین تھا. جب میں نے تائیکوانڈو کی بلیک بیلٹ کی, اس کے بعد پھر سے میں بہت گھوم گھام کے وینٹ آفٹر موائے تھائی, وینٹ آفٹر باکسنگ, اینڈ دین MMA کے لیے جو سب سے بیسٹ اسٹائل مجھے نظر آیا ایجلٹی کے حساب سے, فٹ ورک کے حساب سے, ککس جو اس کے MMA میں سب سے بیسٹ جو باکسنگ کے ساتھ, ریسلنگ موائے تھائی کے ساتھ جل کرتی ہیں, وہ تائیکوانڈو کی ہیں. سو اٹس این امیزنگ اسپورٹ. اور میں ایڈوائز کروں گا سب کو کہ یہ اپنے بچوں کی شروعات اگر آپ کسی اسٹائل میں کروانا چاہتے ہیں تو تائیکوانڈو از اے ویری سیف اسٹائل فار دیم. ان کی جو ہے نا لانجیوٹی بھی اس میں بہت زیادہ ہے, اور اٹ گیوز یو اسپیڈ اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. اچھا, ناؤ کمنگ ٹو یور کوشچن, I think there's multiple reasons for that. So I would like to think abhi ke one of the reasons was that me and Sultan, we did not come from backgrounds jahan pe hame کسی کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کرنا پڑ جائے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ دیر از اندر اینگل ٹو اٹ, وہ ہم لوگ خود اس بارے میں بہت زیادہ کریزی تھے. آئی واز کریزی اباؤٹ اٹ. دیٹ واز دا اونلی تھنگ آئی وڈ ڈو. آئی وڈ اسپینڈ آورز اینڈ آورز اسٹڈیئنگ دیٹ اسٹف. میرے سیمسٹر کے ایگزامس چل رہے ہوتے تھے, میری تھیسس چل رہی ہوتی تھی, اور آئی واز لائک لیسٹ بادرڈ اباؤٹ دیٹ. میرا ایگزام, میرا پیپر چل رہا ہے, بٹ لیکن میں نے ساری راتیں گزارنی ہوتی تھیں جوجتسو اسٹڈی کرنے میں, ریسلنگ اسٹڈی کرنے میں. اینڈ آئی واز شٹ ایٹ اٹ, آئی یوز ٹو سک ایٹ اٹ. 15-20 سال لگا کے ابھی تھوڑی بہت اس کی ABC ہمیں پتہ چلی ہے. بٹ اس کے ساتھ مارشل آرٹس کے ساتھ محبت اور لو اتنی زیادہ تھی کہ میں نے کبھی بھی پیسے کو اپنے اور جو ہے نا مارشل آرٹس کے بیچ میں آنے نہیں دیا ہے. اینڈ ناؤ آئی لرن ٹو میک اٹ ورک. I charge my premium آج بھی. I'm probably like the guy who charges the most in the entire city or in the entire country. But میری جو training ہے, you're not going to find that anywhere else in the country as well. So I kind of believe like, yeah, charge what you're worth, but you got to give them their money's worth as well. So یہ چیز missing چل رہی تھی. It's okay to be commercial, it's okay to charge for belt ceremonies and promotions, but at least بچوں کی کلاس کروا رہے ہیں, خواتین کی کلاس کروا رہے ہیں, یا بڈھوں کی کلاس کروا رہے ہیں, ان کی جو چیز آپ ان کو ٹرانسفر, جو علم, جو ہنر آپ کو دے سکتے ہیں, آپ ان کو وہ دیں, تاکہ آپ جو کما رہے ہیں آپ کے لیے حق حلال ہو جائے. سو یہ جو حلال حرام والی جو گیم تھی, اس کا کریڈٹ میرے پیرنٹس کو جاتا ہے. انہوں نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ ہمیں اپنی رزق روزی حلال کرنی تھی. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. وہ جسٹ ینگ گائز were really passionate about the sport, but I've seen that happen many times, and money comes and corrupts it. Or people tend to think that you have to either choose this or that. Now we're a living proof. TFF now preaches, then all of this system is a living proof that you can charge good money and you can give them world class training as well. So taekwondo वैसे इसलिए corrupt हो गई थी because it fell into the hands of the wrong people. Now there were great teachers of taekwondo who were probably teaching with troubles, but they were working under like these very like corrupt people. جن کا مارشل آرٹ سکھانے سے کوئی لینے دینے نہیں تھا, اور جو لوگوں کو, اسلام آباد پنڈی کے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے تھے. بالکل. because that's downright disrespect. کیونکہ اگر آپ کسی کو ذرا سا بھی یہ سمجھتے ہیں کوئی انسان ہے, اس کی تھوڑی بہت اس کی انٹلیکٹ ہے, کچھ سوچ سمجھ سکتا ہے, تو کسی کو اس طرح آپ تھوک نہیں لگائیں گے. بٹ آئی پرسنلی فیل لائک تائیکوانڈو fell into the hands of the wrong people, and this was one of the main reasons جو ہم نے کسی بھی فیڈریشنز کے ساتھ, کسی بھی کک باکسنگ, ریسلنگ, ووشو, جوڈو, doesn't matter what it was, we steered clear from all of these federations, because سارے فساد کی جڑ پاکستان جیسے ممالک میں any organization started. They don't organize nothing, they don't federate nothing, they don't put together nothing. The only thing they're going to do is, اگر سرکار میں اسپورٹس بورڈ میں ان کا اگر کوئی ہے, کوئی فنڈ آتا ہے وہ, اور جہاں پہ انہوں نے عوام کو سکھانا, وہاں پہ they're going to be like downright they're just going to lie about it, or they're going to be dishonest with it. That was not going to fly with us. That's exactly the reason when I 1 year into teaching I had no clue کہ میں نے ایک ایوریج بندے کو کیسے ٹرین کرنا ہے, like who doesn't want to be a fighter. But I knew how to train fighters, like from the very get-go, because standard اس طرح کا رکھا تھا. Then I had to teach myself, okay, this is the level that I need to set for people who aspire to compete, and this is the level I need to set for the people who don't want to compete, but they still want to gain some confidence out of this. They want to rely on these skills, یا on those جو confidence آپ کو ان skills اور اس fitness کی acquisition سے آتا ہے. سو وہ جو چیز تھی ہر بندے کے لیے, اس کا اپنا اسٹینڈرڈ کا وار کا پہلے تعین کرنا, پھر اس کو سیٹ کرنا, اس کو اسٹینڈرڈائز کرنا, اور اس مطابق کریکولم پروگرام ڈیزائن کرنا, پھر اس پروگرام کے جو ہے نا کئی بار پائلٹس جو ہے نا امپلیمنٹ کرنا, اور تب جا کے جو ہے نا وہ چیز سیٹ ہوتی تھی. آئی ٹیل مائی کلائنٹس ایون ٹوڈے when they join with me کہ I don't know anything about you. So جو پہلی دوسری چیز 10 چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا وہ جنیرک چیزیں ہوں گی. The more we'll get to know each other, the more I'll see تم کتنا ایفرٹ کرتے ہو, کتنا سنتے ہو, تمہارا کتنا ایپٹیٹیوڈ ہو, اتنا زیادہ جا کے چیزیں فنل ہوتی جائیں گی اور تم سیکھتے جاؤ گے. Abroad
ان گڈ مارشل آرٹس جیمز جہاں بھی میں نے دیکھا ہے یہ آلریڈی پہلے سے اسٹیبلش ہوتا ہے, بیکاز جہاں سے انہوں نے سیکھا ہے اس کا ایک تسلسل ہے, اس کی ایک لینیج آ رہی ہے. دا بلیک بیلٹ ہو از رننگ دس جوجتسو اکیڈمی ہیز اے لینیج ٹو سم سینئر بلیک بیلٹ ہو لرن فرام سم ویئر. دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان دس کنٹری. سو اس لیے اسٹینڈرڈ کا جو ہے نا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں سے باہر سرٹیفائڈ کوچ لے بھی آتے ہیں تو دے جسٹ ناٹ. اینڈ آئی پرسنلی مائی بون ٹو پک ود all of these martial artists of the country of that time was the same thing کہ وہ اس کو صرف پیورلی کمرشل لے کے چل رہے تھے اور they were being lazy about it, put simply, and they were only focusing on the money, اور اس کے بدلے میں وہ اپنے کلائنٹس کو اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ دے نہیں رہے تھے. I'm glad that we were just a small tool in the hands of God کہ ہم آئے اور ہم نے اس کمیونٹی کے اندر جو ہے نا ہم نے اسٹینڈرڈ کو بار کو تھوڑا سا ایلیویٹ کیا. اینڈ ناؤ اکراس اسلام آباد دیر از لائک آئی کین ناٹ ایون کاؤنٹ دم آن ون ہینڈ, اتنے ساری اکیڈمیز ہیں. 95-98% آف دیم آر رن بائی مائی اون اسٹوڈنٹس اینڈ گاڈ بلیس دیم آل. دے آر آل رننگ اٹ آن دا سیم اسٹینڈرڈ دیٹ دے ور ٹرینڈ آن. تو ان کے اکیڈمیز میں آپ جاتے ہیں تو ان کے ایتھلیٹس الگ ہیں, ان کے جو ہے نا جنرل کلائنٹل الگ ہیں. سو اب ایک ایوریج کلب کا جو تائیکوانڈو کے کلب کا آپ کو لیول ملتا تھا, چاہے وہ اسکول میں ملتا تھا یا کسی اکیڈمی میں, اب اگر MMA سکھائی جا رہی ہے اسکول میں تو اٹس گونا بی مچ بیٹر دین ون اٹ واز. جم میں سکھائی جا رہی ہے تو آف کورس لائک آل آف دیز کلبز آر ڈوئنگ امیزنگ. یو شوڈ سی دا کمپٹیشن سین ناؤ ان MMA. اینڈ کوچ آپ لوگوں کو جس طرح جو آپ نے بندے رکھے ہوئے ہیں, بہت سارے تو ایسے ہیں نا دیٹ کانٹ افورڈ ٹو بی یو نو پیئنگ دیٹ مچ منی. جس طرح آپ نے بات کی نا, آپ فیس بھی بہت چارج کرتے ہیں. اوبیسلی ایک وہ ہابیسٹ ہے, وہ سیکھنا چاہ رہا ہے, ہی ہیز منی, ہی از ویری ان لائکلی ٹو گو پرو, ہی از ویری ان لائکلی ٹو ایون فائٹ این ایمیچور فائٹ, کیونکہ the discipline required is so high. تو جو وہ لڑکے ہیں جو جن سے میں نے بھی انٹریکٹ کیا, جن کو میں نے دیکھا ہے, that fascinate me, they obviously can't pay you much money, right? I'm assuming, مطلب میں یہ گیس کر رہا ہوں. تو ان لوگوں کو آپ لوگ کیا فری کا ٹرین کرتے ہیں؟ اور کیونکہ یہاں پہ آگے کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ان کی پرس کا آپ کو حصہ ملے گا یا ان کے برانڈ کا آپ کو ڈیل ملے گا, تو کیوں کرتے ہیں؟ اچھا, اسٹینڈرڈ ہم لوگوں کے لیے سیٹ کرتے ہیں. ڈزنٹ میٹر غریب گھر سے ہوتا ہے یا امیر گھر سے. وی ہیو ٹو ٹیچ دیم اباؤٹ لائف, بیکاز میرا شروع سے یہ بلیف رہا ہے, اینڈ آئی ہیو سیڈ دس ٹو مائی اسٹوڈنٹس 1000 times, کہ مارشل آرٹس میں ایکسیل کرنے کے, پرٹیکولرلی مکسڈ مارشل آرٹس میں, بیکاز یہ ہائیلی فزیکل ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آئی مین آف کورس وی کیپ لیولس ٹو اٹ, لیکن بہت ہی فزیکل ہے. سو اس کو ماسٹر کرنے کے, اس میں ایکسیل کرنے کا جو ماڈل ہے وہ لائف میں ایکسیل کرنے کا ماڈل ہے. کوئی بھی چیز فری میں نہیں ملتی ہے. میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو غریب ہیں, متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی امیر ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, رولز آر دا سیم فار ایوری باڈی. اگر وہ مجھے لیٹس سپوز میں نے 10 روپے سب کے لیے فیس رکھی ہے فائٹرز کے ٹریننگ کے لیے, اب کچھ ایسے بندے ہیں جو 10 روپے مجھے نہیں دے سکتے ہیں. That's fine, they're going to give me 5, they're going to give me 3, 4, but I want them to work for it. I don't want them to think yaar everything comes in life for free. ایک تو یہ چیز, اور دوسری بات یہ کہ مارشل آرٹس کا اسکوپ اب بڑھتا بھی جا رہا ہے اس ملک کے اندر. یو کین میک اے لیونگ آؤٹ آف اٹ. پہلی بات, چاہے وہ آپ آن لائن کما رہے ہوں, چاہے آپ ان پرسن کما رہے ہوں, چاہے آپ نے کمپیٹ کر کے کمانا ہے. تھنک اباؤٹ 21 years ago when people did not even know what MMA stood for, versus now there is like 30 clubs across Pindi and Islam Abad. If not 30, چلو 20-25 تو ہیں. اگر آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے سارے. کیوں ہے سارے فائٹرز پنڈی اسلام آباد میں؟ یہ بھی میں سوچتا ہوں انٹرسٹنگ ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں بڑے MMA سین ہے کمپیئر ٹو لاہور, کراچی. کیوں؟ اس کی وجہ یہی کہ بیکاز لائک دا فرسٹ کریزیز کیم آؤٹ آف پنڈی اسلام آباد, دیٹ واز اس. وی اسٹارٹڈ دا فاؤنڈیشن, اور ہم نے اس کا لائک آئی سیڈ وی سیٹ انادر بار, وی سیٹ انادر اسٹینڈرڈ. ابھی آپ نے کہا کہ لائک یو نو یوزولی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہابیسٹ ہوتے ہیں وہ شاید کمپیٹ نہ کریں. I've got news for you. بہت سارے ہابیسٹس ہیں جو اپنے لیٹ 30s میں, جو ارلی 40s مڈ 40s میں ہیں, اور وہ اس وقت یا تو ان میں سے کچھ کمپیٹ کر چکے ہیں آلریڈی ایمیچور لیول پہ, یا سم آف دیم آر گیئرنگ اپ. And not just in MMA. You're going to see people coming up in kickboxing. You're going to see people coming up in Brazilian Jiu-Jitsu. Guys who are, I don't know, millionaires, billionaires, I don't know whatever nares they are, but they got money. They got more money than I do, than like, you know, than anybody that I've seen. But unki jo drive hai, ان کا جو پش ہے, اور ان کی جو پرسسٹنس ہے گیم کے ساتھ, اور یہ جو ٹارچر گیم آپ کو دیتی ہے, دیٹ از سیکنڈ ٹو نن. وہ اسی لیول کے برابر ہے جن لیول کے بچوں کو آپ جو ہے نا وہ جم میں ٹرین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, جو پروز ہوتے ہیں. اور یو ول سی دیز گائز لوز 30 kgs, 40 kgs
without any diet, without nothing, just training martial arts and not just losing weight, because that's again setting the bar too low. They're more agile, they're more flexible, they have more stamina, they have more power, their skill level, اور پڑھے لکھے زیادہ ہیں, دنیا زیادہ ہے, تو ونس وہ جو پہلا جو ایک بیریئر ہوتا ہے اس کو بریک کرتے ہیں تو ان کا جو فائٹ آئی کیو ہے وہ تو ان پرو فائٹر سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار انسٹنسز پہ. سو یہ سارا کا سارا ہوتا ہے روم کا, جو آپ کتنا بڑا لیول روم کا آپ کتنا بڑا اٹھاتے ہیں. اگر میں روم کا اسٹینڈرڈ اتنا اٹھاتا ہوں کہ میرے روم کے جو بیسٹ لڑکے ہیں باقی سارے لڑکے ان جیسا ہونے کی اسپائر کرتے ہیں, تو I'm gonna have an Olympic level or UFC level room, so to speak. If I'm trying to cater to everybody اور میں اپنے روم کا لیول نیچے کرتا جاؤں گا تو obviously میرے پاس للو پنجو ہی پیدا ہوں گے. Now that one thing starts to breed everything else. Opportunities اسی سے نکلتی ہیں. Next thing you see, somebody wants to hold a fight league because he sees یار اتنا سارا لیول ہے ایک روم میں. Next thing you see, there's a brand deal coming in. Next thing you see, somebody is getting sponsored by some t-shirt company or some shorts or some supplement company. اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا قطرہ قطرہ ہوتے پورا ایک سمندر بنتا جاتا ہے. اور پاکستان میں MMA کا جو سین ہے وہ ڈیولپ لٹرلی اسی طرح سے ہوا ہے, وداؤٹ اینی فیڈریشن, وداؤٹ اینی گورنمنٹ, وداؤٹ اینی ایکسٹرنل ہیلپ. اٹ یوز ٹو بی بشیر احمد ان لاہور, اٹ یوز ٹو بی گوہر گل in Karachi, it used to be Ehtesham and Ali Sultan in Pindi, Islamabad, and this was it ایک ٹائم پہ. اور اب جا کے جو ہے نا there's so many names that جو ہے نا میں اب بھول جاؤں گا سب کے نام لیتے لیتے, اور لٹرلی اسی چیز سے اسٹارٹ ہوتے. we all focused and fixated on elevating the level of our own rooms, اور وہیں سے آہستہ آہستہ کڑی سے کڑی بنتی گئی ہے. اور آج MMA کامبیٹ اسپورٹس میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا اور سب سے سو ٹو اسپیک لوکریٹو جو اسپورٹ ہے پاکستان کے اندر سے وقت MMA ہی ہے. پروفیشنل کھیلنے کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے اس وقت. اینڈ کوچ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی, تو کیونکہ میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ ایک ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے سکسیزفل لوگوں کی. سو یو آئی کین پروو دس. مارک زکربرگ آئی بلیو جوجیتسو کا ایک ٹورنامنٹ جیتے تھے کچھ سال پہلے. دیر جیف بیزوس اپیرنٹلی ٹریڈز ان اٹ, بٹ دیز آر چلو بلینئر ایگزامپلس. لیکن آپ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہائیلی سکسیزفل پیپل آر attracted to mixed martial arts for some reason, right? Can you sort of try and correlate, because there are other sports, there are obviously you could play paddle, golf, cricket, whatever you like, right? لیکن میں نوٹس کرتا ہوں کہ جو highly ambitious لوگ ہوتے ہیں یا successful لوگ ہوتے ہیں یا disciplined لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی طریقے سے جب mixed martial arts try کرتے ہیں نا تو they get hooked. ایک bug ہے ان کے لیے. کیوں ہے یہ آپ کو لگتا ہے؟ ڈیپتھ کی وجہ سے, because mixed martial arts offers depth on various scales. ایک ڈیپتھ وہ آپ کو آفر کرتا ہے موومنٹ کے ٹرمز میں. اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ یو ڈو, چاہے رننگ ہے, پیڈل ہے, کرکٹ ہے, باڈی بلڈنگ ہے یا مارشل آرٹس ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ساری کی ساری موومنٹ کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے. تو موومنٹ جو ہے نا وہ اس کے کیٹیگرائز آپ کرتے ہو سمپل سے کمپلیکس یا ویری کمپلیکس تک. ایک بائسیپ کرل لگانا انتہائی ایک سمپل موومنٹ ہے, ون جوائنٹ موومنٹ ہے. لیکن اگر آپ ایک کلین اینڈ پریس کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اے ملٹی جوائنٹ موومنٹ, اور اٹ ول بی گریڈیڈ ایز اے کمپلیکس موومنٹ. بیسیکلی اٹ مینس وہ ایک ایڈوانس موومنٹ ہے, اور آپ کو کلین اینڈ پریس سیکھنے میں 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے, 2-3 سال بھی لگ سکتے ہیں, اور بائسیپ کرل سیکھنے میں آپ کو 1 سیشن لگے گا. سو فزیولوجیکل لیول پہ, اس موومنٹ کے لیول پہ, اور پھر اس کے بعد ٹیکٹکس, آئی کیو, کریٹیوٹی, اس لیول پہ بہت زیادہ ڈیپتھ آپ کو آفر کرتا ہے. اتنی ڈیپتھ آپ کو کسی بھی اسپورٹ میں, آپ 4-5 اسپورٹس ملا بھی لیں, اگر آپ ایک طرف فٹ بال اور پیڈل اور ٹیبل ٹینس اور کرکٹ کو ملا بھی لیں گے تو مارشل آرٹس میں سے آپ ایک اسٹائل اٹھا لیں, لیٹس سپوز باکسنگ, یا لیٹس فورگیٹ اباؤٹ باکسنگ, لیٹس ٹاک اباؤٹ برازیلین جوجیتسو, آپ جوجیتسو اٹھا لیں, تو یہ 4-5 کھیل مل کے بھی جوجیتسو کے لیول کی لائک وہ نا وہ بگنر لیول کی اس کی جو وہ کمپلیکسٹی, چاہے وہ موومنٹس کی ایگزیکیوشن میں ہو, چاہے وہ آپ کے تھاٹ پروسیس میں, وہ اس لیول کے نہیں لا سکتے ہیں. ان تمام کھیلوں کے جو ہے نا کھلاڑی اور ان کے جو ٹیکٹیشینز اور اسٹریٹجسٹ آ کے جوجیتسو میٹ پہ آ کے یا باکسنگ رنگ میں آ کے, موئے تھائی میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں. سو وین لائک آل دیز ہیوی ہٹنگ مارشل آرٹس جو آج کے دور میں چاہیے, سچ ایز باکسنگ, Muay Thai, Taekwondo, Kyokushin, Judo, all styles of wrestling, all styles of Jiu-Jitsu, when they come together, it's like آپ کا جو ہے نا پورا آپ کیا بولیں گے ڈیٹا سینٹر ہے آپ کے پاس. تو جو بہت سارے جو اس طرح کے ہائی اچیونگ لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغ بہت ہی اونچے لیول پہ بولوں گا اڑ رہا ہوتا ہے, میں تو اس کے ساتھ نہیں ریلیٹ کر سکتا, تو ان کو میں نے پرسنلی بھی دیکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ اس لیے ریلیٹ کرتے ہیں بیکاز ایک تو وسیع بہت زیادہ ہے, اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ ان کو ایک فنڈامنٹل پرنسپل دے دیتے ہیں, گائیڈنگ پرنسپلس الگ ہیں, ٹیکنیکس الگ ہیں, تو اس میں اتنے سارے ماڈلز ہیں کہ جن کو لے کے لائک پیپل کین جسٹ لائک ریئلی گو کریزی. انڈیویجولی آپ اسپورٹس کے اندر جاتے ہیں, سپوز اف یو گو ان ٹو ٹائیکوانڈو اور باکسنگ, یو ار باؤنڈ
Like boxing is binding because you have to hit above the navel and you cannot hit back hands and you cannot use elbows and it's only you're using hands, so you still feel bound. تو ہائی اچیونگ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے آف کورس دے ایکسل ایٹ ایک اسپیسیفک باؤنڈ انوائرمنٹ کے اندر، باؤنڈ رول سیٹس کے اندر وہ لوگ آپریٹ کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں، بٹ ان کی سب سے بڑی ایبلٹی یہی ہوتی ہے تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس اور فریڈم آف مائنڈ، فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف ایگزیکیوشن، وہ ان کو مکس مارشل آرٹس کے اندر ملتی ہے. دیٹس ایگزیکٹلی وائی موسٹ آف دیز پیپل دے کم اینڈ دے آپٹ مارشل آرٹس. ابھی آپ نے زکربرگ کی مثال دی، یہ تو ایک مثال ہے، دور کی مثال ہے. میں آپ کو ابھی کی آج اور کل کی مثال دینے والا. آئی کیم ہیئر فرام ورک. اب یہاں سے میں پھر جاؤں گا، گو ٹو ورک اینڈ آئی ایم گونا گو اینڈ آئی ایم گونا ٹرین سم پیپل ہو آر سم ہائیلی اکمپلشڈ بزنس مین اینڈ دے آر اونلی سمپلی ڈوئنگ مکس مارشل آرٹس اینڈ دے آر ٹریننگ اٹ جسٹ لائک دا پروز جسٹ سو دیٹ دے کین بی بیٹر ان وٹ دے ڈو. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دیٹ ورکس فار دیم بٹ فار دیم اپیرنٹلی ہاں وہ 2-3 سالوں سے لگے ہوئے اس میں اور وہ امپروو کر رہے ہیں. دے آر کریزی اباؤٹ اٹ. اٹ مینس اٹس ورکنگ فار دیم. اینڈ ڈو یو تھنک because میں recently having like sort of fallen in love with the sport, میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا میں ایک ٹینجنٹ پہ جاؤں گا، لیکن اگر آپ دیکھیں نا 60s 70s میں کرکٹ واز پاپولر، لیکن اٹ نیڈیڈ دیٹ بریک آؤٹ اسٹار مومنٹ جب ایک جس سے وہ پاپولیرٹی کریزی ہو گیا تھا. ہمارے کیس میں وہ عمران خان صاحب تھے جو obviously بگ اسٹار ان پاکستان بن گئے ہیں اس کے بعد. لیکن اگر آپ MMA بھی دیکھیں تو کانر سے پہلے آئرلینڈ سے کوئی نہیں آیا تھا، اینڈ کانر تو بروک دا اسپورٹ، ہی میڈ اٹ مطلب مین اسٹریم. بالکل. داغستان میں کون سا بڑا ایک کلچر تھا اس چیز کا. یو سی اٹ آل اوور دا ایلیا ٹپوریا فار اسپین. جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ڈو یو تھنک کہ دیٹ ون اسٹار مینی پیکیو ڈیڈ فار باکسنگ لائک ان ایشیا، ڈو یو تھنک کہ وہ اس طرح کا اگر ایک اسٹار نکلے، ایون بے شک انڈیا سے نکل جائے، لیکن پاکستان انڈیا اس سب کانٹیننٹل دنیا سے، تو وہ ایک ایسی چیز کلک کرے گی؟ میرے امی ابو مجھے ہمیشہ اسٹوریز سناتے ہیں کہ وہ بچپن میں علی کی فائٹس ریڈیو پہ سنتے ہوتے تھے، اس زمانے ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا، because Ali was just Muslim, and that was enough for us to support the boxer. So are we that one sort of superstar away from this becoming a Pakistani sensation? I hope so, کیونکہ وہ ایک اچھا شارٹ کٹ ہوگا. ادروائز جہاں میں پرسنلی اگر میں گراؤنڈ پہ جو ریالٹیز ہے سچویشنز ان کو دیکھتا ہوں تو اسٹارز بنانے کی کوشش بہت کی جا رہی ہے، بٹ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز لائک we're falling short, because you have to understand one thing, that all of these people, they were either, that you mentioned, they were either super good at what they were doing, which is like technically, or they had the best of both worlds, such as Conor McGregor. Personality. Even Khabib himself, even Ali himself. Conor نے کس کا ماڈل کاپی کیا آپ کے خیال میں؟ محمد علی کا ماڈل کاپی کیا. وہ جو بیڈ بوائے ماڈل تھا اس نے بالکل، بیکاز وہ خود کہتا ہے اور وہ مانتا ہے، بیکاز ان میں سے کسی بھی بندے نے کوئی چیز اوریجنل نہیں کی ہے سوائے حبیب نے. اینڈ حبیب نے میرے خیال سے ریورس سائیکالوجی والی گیم انہوں نے چلائی ہے، بیکاز ایوری بڈی وانٹڈ ٹو سی دا بیڈ بوائے تو دا MMA gods blessed the world with McGregor. اور پھر اس کے بعد جب وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ بہت اترانے لگا، بہت ہی آپے سے باہر آنا شروع ہو گئے، پیپل started to hate him. Now we needed a good guy. ٹھیک ہے نا. Then the MMA gods brought in Habib, who was the total opposite of what Conor McGregor was. Like total doesn't drink, doesn't do anything. اس کے علاوہ بھی like the way he carries himself، جس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے، اس کا جو perspective ہے، جس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ ہے، تو اس طرح کی. Now Khabib and Conor, both of these guys are very very good at world class at their skill plus at promoting themselves. Of course. اگر ہم خبیب کی جو فائٹیں تھیں before he became famous and before he beat Conor، وہ تمام دیکھیں، he was doing a hell of a job promoting himself. ٹھیک ہے، like these famous lines like Irish 5 million, Russian 150 million، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا I'm gonna fight your chicken any day، یہ تمام چیزیں اس بات کا منہ بولتے ہیں. سو اب اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ لیول پہلے چاہیے ہوگا پاکستان میں، تب جا کے، اور اس کے بعد ہمیں وہ اسٹار والا لیول چاہیے گا. سو وی گاٹ سم ریئلی گڈ گائز ان دا کنٹری ناؤ جو کہ اس قابل ہیں کہ وہ UFC تک جا سکتے ہیں. بٹ کیا وہ جیت سکتے ہیں، مطلب چیمپئن شپ جیت سکتے ہیں؟ ناٹ نیسسریلی. کیا وہ اسٹار بن سکتے ہیں؟ ناٹ نیسسریلی. آئی ایم گونا گیو یو این ایگزامپل آف آر باکسرز. فار ایگزامپل
اولمپک باکسرز ہمارے کتنے رہ چکے ہیں. کسی زمانے میں ثناء اللہ نام کا ایک باکسر ہوتا تھا لیاری کا, ہی واز اے میڈلسٹ ان سم سارٹ آف آئی تھنک کامن ویلتھ میں تھا, اولمپکس میں تھا, نتھنگ ہیپنڈ, اس کو کہیں نوکری مل گئی واپڈا میں اور ہی واز ہیپی ود اٹ. وسیم, Nadir Baloch, all of these guys, they're like super freaking good. Wasim is a very, very skilled guy. I had some students training at Mayweather's gym, اور وہ اسی دوران وہاں ٹرین کرتے تھے جب وسیم کو بھی اپرچونیٹی ملی تھی a few years ago to go and train with Roger Mayweather اور money team کے ساتھ ٹرین میں. So some of my guys used to train and some of them used to take like classes with Roger and all of this. They were telling me کہ when Wasim came, when he started sparring, تو جس وہ اسٹیٹ میں جہاں پہ تھے آس پاس کے کلب کے, اس نے سب کو جو ہے نا مطلب ٹھوک کے فارغ کر دیا تھا. They had to bring people from like other states to spar with this guy because they first saw کہ اچھا پاکستانی آیا ہے اور پاکستان میں کیا ہی ہوگا. He beat the crap out of everybody. بٹ اس کے اندر بھی وہ اسٹارڈم والی جو چیز ہے وہ آپ کو نہیں ملی, وہ بھی جا کر nobody knows about وسیم. کیوں نہیں ملی؟ مطلب ٹیکنیکلی میں یہ بھی سوچتا ہوں, آپ نے باکسنگ کا ذکر کیا, وی ہیڈ عامر خان, ٹھیک ہے, وی ہیو حمزہ شہراز انڈیفیٹڈ, ویری ایستھیٹکلی لائک انکریڈبل وہ جس طرح سے, بٹ حمزہ شہراز کو تو 90% پاکستان جانتا بھی نہیں ہے, یا ایٹ لیسٹ نہ وہ ہمیں اپناتا ہے نہ ہم اس کو اپناتے ہیں. عامر خان کے ساتھ پھر کچھ ہماری ایک ریلیشن شپ تھی ایز پاکستانیز. تو باکسرز تو کچھ حد تک ابھی کرنٹلی ہیں رائٹ, جو پاکستان سے لینیج رکھتے ہیں. لائک فار ایگزامپل میں سوچتا ہوں نا, لائک وی ور ٹاکنگ اباؤٹ لائک بیڈ بوائز, تو پرنس نسیم تھا, but that didn't blow up in Yemen, even though he was from Yemen. He hung out with a lot of Pakistanis. That didn't really blow up in Pakistan. وہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیونکہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو صرف فٹ بال سے کمپیئر کروں تو the likes of Otis and the rest have also grown up abroad, but that is translating here کہ ہم ان کو اپنا رہے ہیں. Don't you think that's forced? I think that's forced. They're being shoved down our throat. As much as I love what all of these guys are doing or the performance our football team is giving, they are like, imagine like taking this Mike's rod and then shoving down the diaspora players down your throat, and you have to like sort of آپ نے اس کو ہضم کرنا ہے. لوگوں کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں لوگ. ہوم بوائز کے پیچھے اور ہوم گرلز کو سپورٹ کرتے ہیں اس وقت. دیٹس اے ڈیسپریٹ اٹیمپٹ to reignite football love in پاکستان. اگر آپ ڈائسپورا پلیئرس کو نہیں بھی کھلائیں گے تو پاکستانیوں نے فٹ بال گلی محلوں میں جنہوں نے کھیلنی ہے, کلبز میں جا کے جنہوں نے اس گرمی میں خوار ہونا ہے, جو ٹرو اسپورٹس فینز ہیں جنہوں نے دیکھنا ہے, جنہوں نے لا لیگا دیکھنی ہے, ورلڈ کپ دیکھنا ہے, کوئی اور دیکھنا ہے, یوروپا لیگ دیکھنی ہے, وہ دیکھیں گے. دے گونا واچ اٹ, ڈزنٹ میٹر ہوز پلینگ. ہمارے کھلاڑی ورلڈ کپ میں نہیں کھیلتے, نہیں جیت رہے ہیں, تب بھی لوگ دیکھ رہے تھے. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ کہ جب ہم بھی ڈائسپورا پلیئرس کو لے کے آتے ہیں تو آپ کینسر کے اوپر بینڈیڈ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ اس کا علاج نہیں کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے ہے, اٹس ویری سمپل, لائک آپ گراس روٹس پہ ڈیولپمنٹ کریں, آپ کوچز کو تیار کریں, باقی سب چھوڑیں, آپ ٹریننگ کا جو سسٹم ہے اس کو پک اپ کریں. داغستان جیسا ملک جہاں پہ ایک گاؤں میں ہے جس کی آبادی آئی فارگاٹ دی نیم 2200 بھی نہیں ہے, وہاں پہ ان کے 10 سے 15 صرف اولمپک گولڈ میڈلسٹ آپ کو ایک گاؤں میں ملیں گے. بالکل 15 گولڈ میڈلسٹ 2500 کی آبادی والے علاقے کے اندر, جسٹ صرف ریسلنگ کے اندر. If I start talking about sambo, if I start talking about judo, if I start talking about taekwondo, kyokushin and muay thai, آپ پھر چھوڑ دے کہانی. سو ایسا کیا ہے داغستان کے اندر؟ داغستان جنگ زدہ علاقہ ہے, چچنیا جنگ زدہ علاقہ ہے. بھی ہم کل کی بات ہے, ہم لوگ جو ہے نا وہ کعبے میں چچنیا اور داغستان کے جو ہے نا مجاہدین کے لیے دعائیں ہوا کرتے تھے کشمیر اور فلسطین کے ساتھ. جب جنگ وہاں پہ بند ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک ہی چیز تھا وہاں پہ ان کے پاس آپشن تھا جوانوں کے پاس, یا تو وہ ملیٹنٹس بنیں, افغانستان جائیں, ادھر ادھر جائیں, اس تک ان کو جوائن کریں, یا پھر یہ تھا کہ وہاں پہ اسپورٹس. سو ان کے جو دونوں جو یہ جو ریپبلکس ہیں, ان کے جو پریزیڈنٹس تھے, ان کے رولرس تھے, انہوں نے سارا کا سارا انویسٹمنٹ, سارا کا سارا انفراسٹرکچر جو انہوں نے اسپورٹس کے اندر لگا دیا. اینڈ دے آر بلیسڈ کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ جو رشینز نے ورلڈ وار 2 اور اس سے پہلے بہت زیادہ اسپورٹس سائنس, آج بھی جتنی امریکن اسپورٹس سائنس, چاہے وہ اولمپک لفٹنگ ہو, چاہے وہ باڈی بلڈنگ ہو, چاہے وہ کوئی بھی کھیل ہو, کوئی بھی نارمل اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کیوں نہ ہو, اٹ اسٹینڈز اپان دا شولڈرز آف رشین جائنٹس, گائز لائک یوری ورخوشانسکی اینڈ بوائز لائک دیٹ, جنہوں نے اس طرح کی جو ہے نا آج کل جو ماڈرن جو فٹنس ٹریننگ اس کو انہوں نے بنایا ہے, اس کو انہوں نے ایکچولی پیدا کیا ہے. سو وہ تمام ٹریننگ ان کے پاس اویلیبل تھی, ان کے پاس ڈیپ روٹڈ ہسٹری ہے داغستان اور رشیا کی. لیس پیپل, لیس منی دین اس, بٹ ڈسپائٹ دیٹ مین پاور کم ہونے کے باوجود اچھی ٹریننگ ان کے پاس تھی, اس کے اوپر کمپرومائز انہوں نے کیا. ناؤ دے آر ورلڈ کلاس, دا انٹائر ورلڈ نوز اباؤٹ داغستان جسٹ بیکاز آف ون خبیب.
The entire world knows about Chechnya just because of one Hamzat Chimaev, right? So Pakistan में तो 30 करोड़ है. آپ اسی طرح کی جو ہے نا مرم پٹیاں کرتے رہیں گے, آپ گراس روٹس پہ نہیں ٹھیک کرتے رہیں گے, تو کل کو آپ کی کرکٹ بھی ایک اوٹس خان آ کے کھیل رہا ہوگا, یا ایک عامر خان آ کے, یا ایک اور آپ کے کھیل رہا ہوگا. سو آئی ایم آل فار دیٹ. آئی لو دوز بوائز. آئی ایم گلیڈ دیٹ گرین اینڈ وائٹ کوئی نہ کوئی فلیگ کہیں پہ اٹھا رہا ہے. بٹ ہم لوگ کیونکہ اسپورٹس انڈسٹری میں خود ہیں, تو آئی پرسنلی ڈس ایگری ود دیٹ اسٹف. میرے خیال سے اگر وہ جو تمام چیزیں اگر یہ لوگ لگا دیں پاکستانیوں کے اوپر ہوم گراؤنڈ ٹیلنٹ کو ٹرین کرنے میں, تو شاید 3 سال 5 سال ہمیں ایکسٹرا لگ جائیں گے شاید, لیکن کنفرم ہوگی کہ اس کے بعد ہمارا لیول معیار اس کے بعد نیچے نہیں جائے گا. کیا گارنٹی دیتی ہے آپ کو کہ اوٹس خان یا آپ کو عامر خان یا حمزہ شیراز آپ کو ریپرزینٹ کرتا, اس کا پاکستان کی باکسنگ پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. اٹ اونلی مینز دیٹ لوگ زیادہ جوائن کریں گے کلبس. دیٹس لائک پریکٹیکلی دیٹس واٹ اٹ اونلی مینز, لوگ کلب جوائن کریں, بٹ دا ٹریننگ از اسٹل کریپ. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا ایگزامپل ایون ان فٹ بال از دا, آئی فارگاٹن ہز نیم, مینچسٹر یونائیٹڈ میں ہوتا تھا, پاکستانی تھا, ہو ایونچولی دین پلیڈ فار عراق, ابھی اس ورلڈ کپ میں بھی کھیلا ہے. آئی فارگاٹن ہز نیم رائٹ ناؤ. بٹ دی آئیڈیا از کہ obviously دیکھیں دے آر گوئنگ ٹو گو, اف اوٹس could play for England, he will play for England, right? Like as I'm not saying this is a negative, I would play for England, they can win the World Cup, right? آپ پاکستان کے لیے کیوں کھیلنا ہے. لیکن میرا sort of اس میں جو سوال ہے اور پروف ان دا پوڈنگ والی بات ہے. So we saw Anita, who you've trained. I believe she's related to you as well. آپ کی بہن ہے. Go to the Ultimate Fighter. And just for a Pakistani to see another Pakistani standing next to DC, you know, like in her corner, whatever. Whether it's a baby step, whether she's going to make it to the UFC, the first thing being just seeing that image is incredible. بالکل. انڈیا نے آج کوچ شیر عالم دا اسٹوری کہ who did she fight, how did she get there, and for our viewers can you tell me her sort of story, because I think it's quite unbelievable. It is incredible. انیتا کی اسٹوری انکریڈیبل اس طرح ہے کہ وہ اس اسپورٹ کے اندر, ہماری کوشش تھی بہت پہلے سے کہ ہم فیمیلس کو بھی ٹرین کریں ان کے ساتھ, because we grew up in houses like that. We're from Gilgit Baltistan, particularly from Hunza. تو ہمارے وہاں پہ یہ جو مرد عورت کی جو تفریق ہے وہ باقی پاکستان کی نسبت بہت کم ہے. I'm not gonna say کہ بالکل نہیں ہے, because یوٹوپیا تو ہے نہیں, تو لیکن بہت کم ہے. کیونکہ خواتین کافی عرصے سے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں, ہم نے اپنے گھروں میں اپنے والدین کو, اپنے والداؤں کو جو ہے نا, چاہے وہ گھر کے کام کر رہی ہوں, وہ محنت مزدوری کر رہی ہوں, یا وہ آفس جابس کر رہی ہوں, ہم نے اپنے جو ہے نا والد کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے چاچوں کے ساتھ اپنی خواتین کو شانہ بشانہ دیکھا ہے. سو ہماری پروگرامنگ اسی طرح کی ہوئی تھی. سو وی وانٹیڈ to train, we were on the hunt for people, so we went through many women, like trying, she's going to be the next one, she's going to be the next one. None of those women like passed our test of fire in order to like sort of become forget about a professional fighter, but even an amateur level fighter. So ہمیں جو ہے نا فائٹر ملی, وہ گھر سے ہی ملی. انیتا جو ہے نا وہ تو, اور وہ ادھر پڑھنے آئی تھیں اسلام آباد. سو ٹو اسپیک, آئی مین اس کو پڑھنے کا ہی بہانہ تھا, بٹ وہ بہت پہلی بات طے تھی کہ نہ اس کے اندر کوئی پڑھائی کا, اس کے اندر کوئی وہ جین ہے, اس نے نہ اس کو شوق ہے, اور وہ صرف وہاں سے اس کو جو ہے نا وہ ہمارے جو انٹی انکل ہیں ان سے اس کو دور کرنے کا ایک بہانہ تھا. وہ لے کے آئے, شی لیوڈ ود اس اینڈ شی ٹرینڈ, اور اس دور میں اس کے ساتھ کوئی جو ہے نا فیمیل ٹریننگ پارٹنرز نہیں ہوتی تھیں. سو شی بیٹ اپ بوائز فار اے لیونگ اینڈ شی گاٹ بیٹ اپ بائی بوائز. اور اس دوران تو خواتین میں وہ واحد بندی تھی جو MMA پراپرلی فل ٹائم ٹرین کرے تھی. سو کچھ جوجتسو ٹورنامنٹس ہوئے تھے, گریپلنگ ٹورنامنٹس ہوئے تھے لاہور کے اندر, جہاں پہ جو گئی اور شی ون گولڈ میڈل ان لائک 2 or 3 ٹورنامنٹس کنزیکٹیو اوور دا کورس آف لائک اے کپل آف ایئرز. لیکن ان میں فیمیلز کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہیں. آف کورس جوجتسو از لائک جوجتسو اسپورٹ ہے وہ, تو اس میں تو جو ہے نا وہ میل فیمیل الگ اس میں ڈویژن ہے. تو جسٹ آن دا بیسس آف دیٹ ایک اپرچونیٹی ملی تھی کچھ عرصے بعد. مائی گڈ فرینڈ بشیر, اس کے تھرو ہمیں اپرچونیٹی ملی تھی. ون وارئر سیریز نام کا ایک پروجیکٹ چلا تھا ون چیمپئن شپ کا, جو ایشیا کی بڑی جو ہے نا آرگنائزیشن ہے, اور ورلڈ اس وقت UFC کے بعد نمبر 2 آتی ہے. اٹس بیٹ لائک آل آف دا کمپٹیشن بہائنڈ. تو وہاں پہ ہمیں اپرچونیٹی ملی. شی وینٹ اینڈ شی فاٹ ہر فرسٹ فائٹ اگینسٹ سم ون ہو ہیڈ لائک 50 Muay Thai fights and around like 20 MMA fights already. You know, it's her first time, so she obviously lost that fight in the second round or something. But uske baad again
سو کریزی کہ نہ کوئی ایمیچور فائٹ ہوئی ہے لاہور میں, پنڈی میں, کراچی میں, کہیں کوئی نہیں, اس نے کسی کو فیس نہیں کیا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ پاتھ ہے کہ آپ ایمیچور کھیلتے ہیں کچھ فائٹس 10 15 20, اس کے بعد آپ پرو کھیلتے ہیں, اور پرو میں بھی آپ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ بہت ہی کوئی توپ چیز ہے تو آپ 4-5 فائٹیں تو آپ نے لوکلی کرنی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ 4-5 فائٹیں لوکلی کرتے ہیں کسی اچھی پروموشن میں, اور اس میں آپ اگر آپ 4-5-0 ونس کا اگر آپ اچھا ریکارڈ بناتے ہیں, تب جا کے ون چیمپئن شپ جیسی آرگنائزیشن, بریو جیسی اور یو ایف سی جیسی آرگنائزیشنز آپ کو منہ لگاتے ہیں. تو انیتا گاٹ لاکی ان دیٹ کیس, اس کی کوئی فائٹ تھی نہیں, جسٹ گریپلنگ, شی واز اے گریپلنگ چیمپئن نیشنل جو جتسو کی. شی گاٹ اے چانس, وی وینٹ ٹو سنگاپور, شی لاسٹ اے فرسٹ فائٹ, وی کیم بیک. اس کے بعد دوسری, تیسری, چوتھی جو اس کو اپرچونیٹی ملی, اس کے بعد وہ ساری جیتی ہے. Up until this last fight that she lost, she fought against a very great fighter. Gigi Kanuto is she's like a great fighter. I think she's undefeated, and she's a champion as well, I think in Invicta or some women organization. But uska pehla entry hona, darwaze mein pehla paun rakhna Anita ka, hi hamare liye bahut badi baat thi. She does not speak English really good. I saw an interview. Yeah, she does not really understand it really well ابھی تک. اور وہاں پہ جا کے امریکیوں کے بیچ میں وہ ماحول جہاں پہ ہر چیز جو ہے ہے اور اسپیڈ میں ہے, اور وہ ویسے بھی نانشلانٹ قسم کے ہوتے, they don't care, اور وہ جو ہے نا اس طرح اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. The only thing that I know is that she would have fought her heart out even more. The only reason she was bummed out کہ اس کو جو ٹرین کر کے گئی تھی دکھانے کا موقع نہیں ملا, because she ate, I think, raw chicken the day before, and she had food poisoning. And the food poisoning stuck with her even after 10 days after the fight. So, کل اس کو food poisoning ہوا ہے, اور آج اس کی فائٹ ہے. اور گیگی نے جو اس کو جو کک ماری تھی through a couple of up kicks to the sternum, اور چوتھی, پانچویں یا تیسرے چوتھے میں جو ہے نا اس نے اپنا کام کر دیا. So she took a knee. It's a loss, but I personally don't care about it. کیونکہ if I just look at Anita, وہ جہاں سے آئی ہے, اس کے لیے ہی اتنی بڑی اچیومنٹ ہے وہاں پہ جا کے اس ماحول میں رہنا, ان کے ساتھ منگل کرنا, وہ پریشر فیل کرنا اتنے بڑے گریٹ فائٹرز کے ساتھ جو ہے نا, ٹو رب آف انرجیز ود دیم. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شی سیٹ another milestone کہ یار پاکستانی جا سکتے ہیں. A few years ago there was this Indian fighter called Bharat Kandare who got the opportunity to fight in UFC Macau in China. He got his ass beat. وہ اندر گیا اور اس نے بولنگ کرائی, and he lost. Right, so everybody was, the entire world was shitting on Indians کہ Indians cannot go anywhere, یہ تو UFC میں ان کا جانا فضول ہے. آج میرے خیال سے 2-3 تو آلریڈی کھیل رہے ہیں یو ایف سی کے اندر. انشل جبلی ہے, there is Pooja Tomar, and there's another one, I'm not sure what his name is, and there's a couple of them who are coming up again. They're winning the contender series, اور دوسری تیسری چیزیں لوگ جیت رہے ہیں چائنا میں. اور چنگرین کورن is one of those guys that's up and coming. There's a couple of other guys. So اب 3-4 اب انڈینس کھیت کے حساب سے جا رہے ہیں, تھوک کے حساب سے جا رہے ہیں یو ایف سی میں. اگر وہ پہلی لاس بھرت کندرے نہ لیتا تو انڈین فائٹرز کو وہ انسپریشن ہی نہیں ملتی کہ یار ہم جا بھی سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. بالکل, ایک پاتھ وے نظر آتا ہے نا. انیٹا فار ایگزامپل از دیٹ پاتھ وے فار اے لاٹ آف ویمن. آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا, کوئی ٹرین ہی نہیں کر رہا تھا, ایٹ لیسٹ اب نظر تو آ رہا ہے کہ آپ کہیں اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اسپیکنگ آف دی انڈین تھنگ, I just want to briefly touch on this. You see it with when Lumi fought, you see it with when Mustafa fought, کہ there is a love for پاکستان انڈیا. اور ابھی تک ہمیں بیچنا ایک ہی طریقہ ہے یو ایف سی کا کہ کسی طریقے سے کلب کر دو جی پاکستان انڈیا. اور فیئر, مطلب دیکھیں وی آل, میں اس پوڈ کاسٹ پہ یوز کرتا ہوں, ایوری بڈی یوزز دا پاک انڈیا کوڈ, کچھ اٹ ورکس رائٹ, مطلب وی انڈرسٹینڈ اٹ, آئی انڈرسٹینڈ اٹ. لیکن مجھے پھر ایسا بھی فیل ہوتا ہے نا کہ یو آر ٹیکنگ اوے فرام دا, یو آر میکنگ اٹ گمکی, لائک WWE ٹائپ کر رہے ہیں آپ, ورسز واٹ اٹ ریئلی از. بیکاز دیر از نو وے, آئی مین آئی کوڈ بی رانگ, مجھے کیا پتا, میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں, بٹ دیر از نو وے فائٹر آن ایدر سائڈ از لائک او یہ یو نو لائک it's a beautiful, it's a very beautiful sport. It's a very camaraderie between martial artists, right? Not fighters. تو یہ اب پاکستان انڈیا والا جو پورا ان نے سسٹم بنایا ہے, do you think that's the only way we can sell martial arts, or why do they just always gimmick that thing in? لیول کی وجہ سے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ it's a money game as well. کسی زمانے میں اسپورٹس صرف اسپورٹس ہوا کرتی تھیں, وہ ان میں سے جو اسپورٹس انٹرٹینمنٹ بنے اس کیٹیگری کی طرف چلے گئے, وہ زیادہ جو ہے نا ان میں زیادہ کامرس آیا, ان میں زیادہ پیسہ آیا. the athletes, everybody who was a part of it, including the organizers, they got to make money.
MMA جو ہے وہ sort of WWE جو پرانی WWF والا تھا, heel and hero and all of that, somewhat اس ماڈل پہ چلتا ہے, because that's what ultimately sells. People, if you talk trash and if you're backing up your trash like Conor McGregor, people want to see you, you know, talk that talk and then walk that walk in the cage. And then there are other half that pays just to see you lose. Beat up, right? Because they don't like doing ابھی جس طرح ایلیا کے ساتھ ہوا ہے, half the people loved it, half the people like me hated it, like it depends, right? There you go. So یہ چیز لازمی ہوتی ہے. سو پاکستان انڈیا کے ایلیمنٹ میں آئی بالز بہت زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ آئی فیل لائک یہ کارڈ اتنی جلدی استعمال کرنا جو ہے نا وہ احمقانہ حرکت ہو گیا. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی وائی آئی فیل لائک دی UFC ہیز ناٹ ڈن اٹ. کیونکہ انڈیا میں ابھی آپ کو اس کیلیبر کا اسکل ملے گا, اور تھوڑا نہیں بلکہ کافی زیادہ نمبرز میں آپ کو ملے گا. اگر آپ کو نہ مل رہا ہوتا تو یہ 3-4 فائٹرز کس طرح سے UFC پہنچے ہیں, یہ کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں, یہ سارے انڈیا کا ہوم گراؤنڈ ٹیلنٹ ہے. آف کورس دیر از لائک ادر پرکس دیٹ دا انڈینز ہیو وچ از لائک ایزی ایکسیس ٹو دا ورلڈ. ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ ہماری طرح جو ہے نا وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوتا ہے ایمبیسیز کے اندر. سو ان کو جا کے مختلف ممالک میں سیکھنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں. ان کی اکانومی ہم سے بہتر ہے, وہاں پہ لوگوں کا جو دماغ ہے وہ تھوڑا زیادہ کھلا ہے ہمارے لوگوں کی نسبت, تو ان کو سپورٹ زیادہ ہوتی ہے, ان کو اسپانسرشپس اچھی ملتی ہیں. سو ایک اچھا پاسپورٹ, اچھی اسپانسرشپ ایتھلیٹ کو جب ملتا ہے تو دے گیٹ ٹو ٹریول اکراس دا ورلڈ. امریکہ جاتے ہیں, تھائی لینڈ جاتے ہیں, رشیا جاتے ہیں, داغستان جاتے ہیں, نیوزی لینڈ, جہاں اچھی ٹریننگ ملتی ہے وہاں جاتے ہیں, برازیل جاتے ہیں, دے ٹرین, دے برنگ بیک دیٹ اسکل. ایونچولی انہوں نے ریپرزینٹ انڈیا کو ہی کرنا ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو ہے نا ہوم گراؤنڈ اسکل کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے. انٹرنیشنل مکس مارشل آرٹس فیڈریشن نام کی از ون آف دا فیڈریشنز, ایمیچر MMA کی فیڈریشن جو رن کرتی ہیں, اس میں آپ دیکھ لیں گلوبل ایمیچر مکس مارشل آرٹس فیڈریشن نام کی جتنے بھی جو 3-4 ایمیچر فیڈریشنز ہیں, ان کا جتنا بھی جو اسٹاف ہے, چاہے وہ ریفریز ہو, آرگنائزرز ہوں, وہ سارے کے سارے سرٹیفائڈ, اس میں بھاری اکثریت جو ہے نا انڈینز کی ہے. تو اگر وہ کوچنگ میں, ریفرینگ میں, آرگنائزنگ میں اور ان چیزوں میں اتنا انوالو ہے, تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر ان کا پلیئر کتنا زیادہ گو اس کے اندر. تو وہ اسٹینڈرڈائز ٹریننگ کی طرف جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ان اینی اسپورٹ دیر از نو اسٹینڈرڈائز ٹریننگ, ایوری تھنگ از جسٹ ایوری بڈی از ونگنگ اٹ دیئر اون وے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اچھا کھلاڑی پیدا کرنا ہے. اگر اچھے کھلاڑی آپ کو جگہ جگہ پہ ملیں گے, پیدا ہوں گے, تب جا کے آپ کی وہ اسپورٹ ہیوی ہوگی. اب کرکٹ کا اس طرح بن گیا ہے کہ وہ اچھی کرکٹ تو کھیلتے, لیکن کرکٹ کی جو ٹیکنیکل اور اس کا جو ٹیکٹیکل آسپیکٹ ہے وہ گلی کوچوں میں بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ اب کب ہم نے فیلڈ بند کرنی ہے, کب ہم نے کھولنی ہے, کب بال کدھر کروانی ہے, کب اسپنر کو لانا ہے, کب کس کو کھلانا ہے. دس از آل. ایک تو ٹیکنیکل اسکل ہے کہ آپ نے بال باؤنسر کیسے اٹھانی ہے, ایک تو یہ کہ جو ہے نا کہ آپ نے کب باؤنسر کروانی ہے اور کب آپ نے یارکر مارنا ہے, رائٹ. اب یہ چیزیں باکسنگ میں بھی, جوجتسو میں بھی, MMA میں بھی بہت لیکنگ ہے. MMA پاکستان کے اندر بہت ہی لائک روڈیمنٹری لیول پہ چل رہی ہیں. یو کین ناٹ گو اینڈ کمپیٹ with like those guys. If it's just about toughness, fine, we will like out tough some of those guys, but we need to like sort of stack it up. ہمارا جو گیم کا پیرامڈ ہے وہ اس وقت ویک ہے. جو پہلی جو سلیب ہے آپ کی, وہی آپ کی صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہوگی, تو اس کے بعد ہم کیا UFC میں جائیں گے تو ہم کیا, وہ کہتے ہیں نا ننگا نہائے گا کیا اور نچوڑے گا کیا. اچھا کوچ, مجھے ایک بات بتائیں, جس طرح یہ میں نے سنا بھی ہے لاہور میں کئی ٹورنامنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں ایمیچور 100 بندہ آیا ہوا ہوتا ہے, تو کیوں ایسا ہے کہ کشتی یا جو کبڈی والے لوگ ہیں وہ زیادہ سورٹ آف اس, کیونکہ ہماری ایک سورٹ آف لینیج ہے انڈیا پاکستان دونوں کی, کبڈی سے, کشتی سے, کیا وہ ریسلر کشتی کبڈی والے لوگ MMA میں زیادہ آپ کو سامنے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں, ایک تو ٹیکنیکلی تو اٹس کائنڈ آف جسٹ یہ اسلام آباد پنڈی, آپ کی فیملی اینڈ جو ایک در سے ایک بندے سارے فیمس تو یہی ہیں. کیوں ایسا ہے کہ لاہور کے جو فیمس یا پنجاب کے فیمس کبڈی کشتی کرنے والے ہیں یا سندھ کے, وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ لاہور میں دیر از اے کپل آف گائز جو ینگ لڑکے ہیں جو آئے ہیں, جنہوں نے اس میں ریسلنگ بیک گراؤنڈ سے وہ لگائے, انہوں نے اس میں قدم رکھا ہوا ہے, اور ان میں سے ایک آدھ جو ہے نا وہ ایمیچر رول سیٹس کے اندر ایشین چیمپئن شپس میں بھی انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے, آئی تھنک ورلڈ میں بھی کیا ہوگا, بٹ وہ بہت کم ہے. اس کی سمپل بات یہ ہے کہ MMA کے لیے آپ کو بہت سارے اسکلز سیکھنے پڑتے ہیں اور دے ٹیک ٹائم. پیور ریسلنگ جو ہے نا, کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایک پیور اسکل, چاہے وہ پیور جوجتسو ہو, پیور موئے تھائی ہو, آج کے دور میں تو نہیں چلتی.
آج سے 10 سال پہلے بھی نہیں چلتی تھی, لیکن آج تو بالکل ہی نہیں چلتی ہے. سو ریسلنگ, صرف پیور ریسلنگ کے اندر اتنے سارے لوپ ہولز ہیں کہ دے آر ایزیلی ایکسپلائٹیڈ بائی سم موائے تھائی اسکلز, دے آر ایزیلی ایکسپلائٹیڈ بائی دا ویری وائٹ بیلٹ لیول جوجتسو اسکلز, یو نو. تو یہی اسکل ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے ہیں. دوسرا, اگر وہ میسو اسکیل میں نہیں آ رہے تو پرابیبلی بیکاز دیٹ اٹ کڈ بی مینی ریزنز, دیر از نو منی اور دے آر ڈوئنگ ریلی گڈ ان وٹ ایور دے آر آلریڈی ڈوئنگ. بٹ میرے خیال سے ایک تو کمفرٹ کا ہے, نیا اسکل سیکھنے کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ ہمت چاہیے ہوتی ہے, بہت زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے, بہت زیادہ ہیوملٹی چاہیے ہوتی ہے, اور یہ چیز ہر بندے کے اندر نہیں ہوتی ہے. ہیوملٹی ان کے اندر ہو, صبر ہو بھی, تو جو ہے نا وہ ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. سو یو آر ناٹ گونا سی کبڈی پلیئرز یا ریسلنگ پلیئرز کمنگ ان ٹو دس اسپورٹ مچ ایٹ آل. آئی مین اکا دکا شروع سے رہے ہیں. 10-15 سال پہلے بھی تھا, ایک آدھ کوئی لڑکا تھا جو ہمیں بھی یاد ہے, جو سم ڈوڈ, آئی فارگاٹ ہز نیم, ہی واز wrestling coach in one of MMA academies in Lahore. He used to play, he fight once in a while, but that was it. ابھی بھی جا کے ایک آدھ ہے. سو سندھ کے اندر بھی یہی حساب ہے, جہاں پہ ملاکھڑے والا سسٹم ہو, جوڈو کا ہو, ریسلنگ کا ہو, you're not gonna see many of these people transitioning for the reason that I just mentioned, plus they are federation based sports. اب یہ جو کیڑا ہے, یہ بیماری MMA کے اندر بھی آ چکی ہے. MMA میں بھی ابھی ایمیچور MMA کی 2-3 فیڈریشنز پاکستان کے اندر بن چکی ہیں, and they're doing all right, they're doing events and all of that, but اس کے ساتھ جو کریپ شو وہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں نا, جو اتنا بیگیج وہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں, وہ اسپورٹ کو ہارم زیادہ کرتا ہے, وہ کھلاڑیوں کو باؤنڈ زیادہ کرتا ہے بجائے ان کی پرورش یا ان کی نشو و نما کرنے کے. چلیے کوچ, I'm going to ask you one last question, not related to the sport. I am sure, I don't know you ویسے, لیکن I am sure you watch Joe Rogan, I am sure you watch a lot of people abroad. I'm not agreeing with them or disagreeing with them, but the likes of Andrew Tate or Jordan Peterson and even Joe Rogan for that matter, بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ جو باہر والی جینزیز ہیں وہ بہت سافٹ, ایک نئی جنریشن آ رہی ہے, وہ بہت زیادہ ٹائم فون پہ گزار رہے ہیں, وہ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں, ان میں وہ ایک چیز لیک کر رہی ہے. ایک آرگیومنٹ ہے کہ پاکستان کیونکہ یو ایس سے یا دنیا سے 10-15 سال پیچھے, تو ہمارے جینزی ابھی وہاں تک آئی نہیں ہے, رائٹ. لیکن آپ کی تو انٹریکشن ہر قسم کی پاکستانی ینگ مرد سے ہو رہی ہے. Are we also the Gen Zs of Pakistan also too soft as a country? Yes, like it's a mix, but we are. کیونکہ اگر ہم دنیا سے پیچھے ہیں تو وہ ٹیکنالوجیکلی پیچھے ہیں, ہم اپنی سوچ میں یا اپنے جو ہے نا ایکشنز میں پیچھے ہیں. لیکن یہ جو فون ہے اس نے آج کل پوری دنیا کو ایک کر دیا ہے. سو جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک جو ہے نا جنزی دیکھ رہا ہے, سوچ رہا ہے, اس کے دماغ میں جو چیز فیڈ ہو رہی ہے اتنا سارا کانٹینٹ کنزیوم کر کے, وہ پاکستان کے جنزی کے اندر بھی ہو رہی ہے. سو دیٹس پارٹلی دا ریزن یو آر ناٹ گنا, یو بیئرلی فائنڈ پیپل ہو آر اسٹریٹ اینڈ انڈر 25 years old. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سو in any major cities of the country. So I think ٹیلیفون کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو گیپ ہے وہ برج ہو چکا ہے. بٹ ہمارا جو پاکستان بینگ پاکستان, یہ ہر کنٹری اس کے انوکھے سائڈ ہوتے ہیں. سو میرے خیال سے we're a little behind in that as well, but we're definitely trying to compete. You know, ہم سب نمبر لے جانے کی کوشش میں ہیں. سو ایسا ہے. البتہ وہ چیز یہاں پہ there are real men are still alive, there are parents who are doing a great job at, you know, raising why their is kids. it important to be a real man? If I was to ask you, why is it important for these younger kids to be, کیونکہ جب میں بھی آپ ایک جنزی سے بات کریں گے نا تو وہ کہے گا کہ یار اچھا تم لوگوں کی زندگی ڈفرینٹ تھی, ہماری زندگی ڈفرینٹ ہے. آپ اگر آپ سے یہ سوال یا آپ کو یہ بندہ ایک جواب دے تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یار what else you gonna be? If you're a man, you need to be a man. کیونکہ life is not what you see on the phone. بہت ساری چیزیں جو ہمیں فون کے اوپر انٹرنیٹ میں نظر آتی ہیں وہ ادھر ہی کنسٹرکٹ کی ہیں. they're fake. We all know that. It's all acted on, it's all fake. So we're buying into fake narratives, we're buying into things that are fake, that ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم اس کو اپنی جو ہے نا دماغ کے اندر اس کو ریالٹی بنا رہی ہیں. Being real, being a real man, being a real woman will never go out of fashion, and it will never be impractical. اور جہاں بھی آپ پھنسیں گے, جتنے بھی مینٹل, سائیکولوجیکل, ایموشنل ایشوز اور نئے ٹراماز سے جو آج کل کی جنریشن گزر رہی ہے,
that's partly the reason یہی تو ہے کہ بیکاز آپ کے جو رولز ہیں اور آپ کی بہت ساری جو چیزیں ہیں انہوں نے ان کو اندر جو ہے نا سافٹ ویئر میں اتنا گھچ مچ کر دیا, تار ادھر سے ادھر جا رہی ہے کہ اٹس لائک اے ٹکنگ ٹائم بم. اب کوئی نہیں پتہ کون سی تار کاٹوں تو کیا پھٹ جائے گا وہاں پہ. سو آئی فیل لائک یو نو بینگ اے ریئل مین, بینگ اے ریئل اینی تھنگ نیور گوز آؤٹ آف فیشن, اٹس نیور امپریکٹیکل. اور ہمارے ملک کے اندر تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ سیفٹی سیکورٹی آپ دیکھیں, بیسک نیسیسٹیز دیکھیں, جو بھی دیکھیں تو ہم ان تمام چیز, ہم ترقی پذیر ملک ہیں, یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. تو جب اسٹیٹ نے بہت ساری چیزیں ابھی کرنی ہیں تو تب تک ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. تو اب اگر ہم بھی جو ہے نا اف وی جسٹ لیٹ گو آف آر جو آپ کی جو لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ مین, اف آئی جسٹ گو آف مائی مینلینس اور مائی مین ہوڈ, تو میرے پاس پیچھے اس کے علاوہ کچھ بچتا ہے نہیں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آپریٹ. تو میرے خیال سے جو ہے نا دیٹس I think I've answered the question because it's going to get even more complicated for me, or I'm going to say something that I shouldn't say on your podcast. Really, fair enough. Thank you so much. Apna time nikala. You're most welcome. This was an absolute pleasure. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.